کمانڈر ظفر محمد خان کا نام پاکستان نیوی کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ ان کی جرات و بہادری کا یہ قصہ 1965 پاک بھارت جنگ میں پاکستان کے لیے ہے، عظیم قربانیوں کی مثال ہے۔ جب 1965 میں پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو پاکستانی افواج نے ہر محاذ پر دشمن کو بھرپور جواب دینے کی تیاری کی۔ بری، بحری اور ہوائی فضائی افواج نے اپنے محاذوں پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسے میں پاکستان نیوی کے اعلی افسران نے ایک جرات مندانہ منصوبہ بنایا جسے آپریشن کہا جاتا ہے۔ دوارکا کا نام دیا گیا۔ آپریشن دوارکا ایک خطرناک مشن تھا جس کا مقصد بھارت کے ساحلی شہر دوارکا میں موجود بھارتی نیوی کے اہم ریڈار اسٹیشن کو تباہ کرنا تھا۔ یہ ریڈار اسٹیشن بھارتی نیوی کے لیے نہایت اہم تھا اور بھارتی فضائی کارروائیوں میں بھی کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر یہ ریڈار اسٹیشن تباہ ہو جاتا تو بھارت کے دفاعی نظام کو شدید دھچکا لگ سکتا تھا۔ یہ نہایت ہی خطرناک مشن تھا کیونکہ پاکستانی بحری جہازوں کو بھارتی سمندری حدود میں داخل ہو کر کارروائی کرنا تھی، جو کہ دشمن کی جانب سے حملے کا بڑا خطرہ تھا۔ آپریشن دوارکا کا آغاز 7 ستمبر 1965 رات کو کمانڈر ظفر محمد خان کی قیادت میں PNS بابر اور 7 دیگر بحری جہاز دوارکا کی جانب روانہ ہوئے۔ کمانڈر ظفر محمد خان ایک نہایت ہی قابل، بہادر اور تجربہ کار افسر تھے۔ انہوں نے اپنی قیادت میں دوارکا پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور اپنی ٹیم کو مشن کے ہر پہلو سے آگاہ کیا۔ ان کے ساتھ موجود جوانوں میں جذبہ حب الوطنی اور دشمن کے خلاف بے مثال عزم تھا۔ یہ پاکستانی بحریہ کے جوانوں کے لیے ایک نہایت اہم اور مشکل مہم تھی۔ دوارکا میں موجود بھارتی ریڈار اسٹیشن کی حفاظت میں بھارتی بحریہ کے جہازوں کا ہونا عین ممکن تھا۔ جیسے جیسے کمانڈر ظفر محمد خان اور ان کے ساتھی بھارتی سمندری حدود میں داخل ہوتے گئے، ان کا سامنا بھارتی بحری جہازوں سے ہو سکتا تھا، مگر کمانڈر ہندوستان میں داخل ہوتے گئے ان کا سامنا بھارتی بحری جہازوں سے ہو سکتا تھا، مگر کمانڈر ہندوستان میں داخل ہوتے گئے ان کا سامنا بھارتی بحری جہازوں سے ہو سکتا تھا، مگر کمانڈر ہندوستان میں داخل ہوتے گئے ان کا سامنا بھارتی بحری جہازوں سے ہو سکتا تھا، مگر کمانڈر ہندوستان میں داخل ہوتے گئے ان کا سامنا بھارتی بحری جہازوں سے ہو سکتا تھا، مگر کمانڈر ہندوستان میں داخل ہوتے گئے ان کا سامنا بھارتی بحری جہازوں سے ہو سکتا تھا، مگر کمانڈر ہندوستان میں داخل ظفر محمد خان نے نہایت ہوشیاری اور بہادری سے اپنے جہازوں کو دشمن کے پانیوں میں لے جایا اور بھارتی نیوی کے کسی بھی ممکنہ حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ دوارکا پر حملہ اور ریڈار اسٹیشن کی تباہی۔ پاکستانی بحری جہاز جب دوارکا کے قریب پہنچے تو وہاں کا منظر کچھ ایسا تھا کہ بھارتی ریڈار اسٹیشن پہ پہرہ دار اور بھارتی بحری جہازوں کا ہونا ممکن تھا، مگر کمانڈر ظفر محمد خان نے اپنے جہازوں کو نہایت چابکدستی سے دشمن کی نظروں سے بچاتے ہوئے بھارتی سمندری حدود میں پہنچایا اور دوارکا کے ریڈار اسٹیشن کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے اپنی ٹیم کو حملے کا حکم دیا۔ کمانڈر ظفر محمد خان کے حکم پر PNS بابر اور دیگر پاکستانی بحری جہازوں نے دوارکا کے ریڈار اسٹیشن پر شدید بمباری شروع کر دی۔ یہ حملہ نہ صرف بھارتی ریڈار کی صلاحیتوں کو ناکارہ بنا گیا بلکہ بھارت کے لیے بھی یہ ایک بڑا پیغام تھا کہ پاکستان کے بحری دفاع میں کتنی قوت اور قابلیت ہے۔ اس حملے نے نہ صرف بھارت کے دفاعی نظام کو ہٹایا بلکہ اس کے بعد بھی بھارت کے بحری دفاع میں کتنی قوت اور قابلیت ہے کمزور کر دیا، بلکہ پاکستانی بحریہ کی بہادری اور حربی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا۔ بھارتی ریڈار اسٹیشن اور آس پاس کے علاقے کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ حملہ ہے نہایت کم وقت میں کیا گیا اور کامیاب بھی ہوا۔ پاکستانی بحری جہاز بغیر کسی نقصان کے اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ اس کامیاب مشن نے پاکستانی بحریہ کے جوانوں کے حوصلے بلند کر دیے اور بھارتی نیوی کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی شکست ثابت ہوئی۔ آپریشن دوارکا کے نتائج اور اس رات اس عظیم کارنامے نے پاکستانی عوام اور افواج کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کمانڈر ظفر محمد خان اور ان کے ساتھیوں کی جرات، بہادری اور حب الوطنی کی داستان پاکستانی نیوی کی تاریخ میں ایک سنہری باب بن گئی۔ اس مشن کے بعد بھارتی نیوی کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کی بحریہ کتنی خطرناک اور قابل ہے۔ دوارکا پر حملہ
और भारतीय रीडर स्टेशन की तबाही ने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान के पास ऐसे दिलीर और जांबाज जवान हैं जो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज ने कमांडर ज़फ़र मोहम्मद खां को इस अजीम फतह पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ये मिशन न सिर्फ एक फतह था, बल्कि उसने पाकिस्तानी बहरिया को आलमी सतह पर तस्लीम करवाया कि वो अपनी हुदूद से बाहर भी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी बहरिया की अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और कमांडर ज़फ़र मोहम्मद खां को एक कौमी हीरो के तौर पर याद किया जाने लगा। कमांडर ज़फ़र मोहम्मद खां की यादगार आज भी कमांडर ज़फ़र मोहम्मद खां का नाम पाकिस्तानी बहरिया में इंतहाई एहतराम और इज़्ज़त से लिया जाता है। उनकी बहादरी और हुब्बुल वतनी की ये दास्तान आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में ज़िंदा है। पाकिस्तान नेवी की तारीख में ऑपरेशन द्वारका को हमेशा एक अजीम फतह और कामयाब मिशन के तौर पर याद किया जाता है, और कमांडर ज़फ़र मोहम्मद खां को इस मिशन के अजीम हीरो के तौर पर माना जाता है। कमांडर ज़फ़र मोहम्मद खान की ये कुर्बानी और उनके साथियों की ये बहादरी का किस्सा पाकिस्तान की फ़ौजी तारीख़ में एक मिसाली मकाम रखता है। उनका ये कारनामा आज भी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए एक सबक और तहरीक का ज़रिया है कि किस तरह मुल्क व कौम के लिए जरात और इज़्म के साथ खड़े रहना चाहिए।